والا قوت الا باللہ 99 بیماریوں پریشانیوں کا علاج ہے، اور اس میں سب سے چھوٹی ہماری سب سے بڑی پریشانی کا علاج ہے۔ لیکن میرے پیاروں، بہترین اے سی لگا لیں، بجلی نہ ہو تو اے سی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہترین گاڑی ہو، S600 ہو، گاڑی میں پیٹرول بیٹری نہ ہو، گاڑی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میرے پیاروں، ہمارے اعمال وہ رزلٹ نہیں لا رہے جو سارا قرآن میں وعدے ہیں کہ ہم تمہیں عزت بھی دیں گے۔ میرے پیاروں، اس وقت تو لوگ مجھے روزانہ کمپلین کرتے ہیں بیویاں عزت نہیں کرتی نا، باہر عزت کی دور کی بات ہے، گھر میں عزت نہیں۔ میرے پیاروں، ہر ماں باپ کمپلین کر رہے بچے عزت نہیں کرتے، ہر شوہر کمپلین کر رہا بیوی عزت نہیں کرتے۔ کہاں گئی عزت میرے پیاروں؟ پڑوس میں عزت نہیں، مسجد میں کوئی عزت نہیں، باہر کا تو چھوڑ دیں۔ کیونکہ عزت اللہ نے کہا ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عزت مومنین کے لیے ہے۔ میرے پیاروں، ہمارے دل میں سکون، چین، اطمینان ختم، خوف سے اللہ نے ہمارے دل کو بھر دیا۔ کیوں کہ میرے پیاروں، یہ حیات طیبہ، سکون، اطمینان، چین، بے خوف زندگی، یہ مومنین کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے، مسلمانوں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، مومن سے وعدہ ہے۔ میرے پیاروں، سارے قرآن کے وعدے مومنوں سے، ہم تمہیں اونچا کریں گے، اونچا کریں اگر شرط ہے تم مومن ہوگے۔ مسئلہ میرے پیاروں یہ ہے کہ ہمیں مومن بننا پڑے گا، اس کے لیے محنت ہے۔ ایک جماعت آئی، یا رسول اللہ ہم لوگ ایمان والے بن گئے، اللہ نے وہی بھیجی، اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے ابھی صرف یہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، ابھی ایمان ان کے دل میں رسا نہیں ہے۔ تو اللہ نے خود پھر بتایا کہ مومن کون ہوتے ہیں، فرمایا 3 نشانی ہوتی ہیں مومنوں کی، اللہ پہ ایمان پورا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا ایمان، اور اللہ کے راستے میں جان مال کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلانے کی جدوجہد کرتے رہتے ہیں۔ میرے پیارے، 99% لوگ تو ٹائم ہی نہیں ہے ان کے پاس کہ اللہ کے دین کے لیے چلے پھریں۔ انسان پانی سے بنا ہے، ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، جاری پانی پاک ہوتا ہے۔ میرے پیاروں، جاری پانی پاک ہوتا ہے۔ ہم انسان 80% پانی سے بنے، ہم ٹھہر گئے میرے پیاروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا مسافر۔ میرے پیاروں، ایک مسافر وہ ہوتا ہے جو 15-20 دن کے لیے چلا گیا دبئی، 10 دن کے لیے پنجاب، نہیں، حضور نے فرمایا راہ چلتا مسافر۔ جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 2 دن ادھر، 2 دن ادھر، 2 دن ادھر، اس طرح کا مسافر بنو۔ قرآن مقیم کو قرآن نہیں فائدہ دے گا، قرآن فائدہ دے گا صرف مسافر کو۔ پھر کہو مومن بننا پڑے گا، مومن۔ قرآن میں اللہ سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں نا۔ کون ہوتے ہیں مومن مرد اور عورت؟ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ کن چیزوں میں مددگار ہوتے ہیں؟ میرے پیاروں، آپ دیکھیں کتنے لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ یہ حادثہ ہو گیا۔ میرے پیاروں، صحابہ کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی تھی، غصہ آتا تھا جب لوگ تقدیر پہ بات کرتے تھے۔ میرے پیاروں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ تقدیر میں جیسے طے ہے ویسی اللہ کرے گا، جس کی جس طرح موت ہے ویسی اللہ موت دیں گے اس کو۔ کسی نے جل کے مرنا ہے، اللہ اس کو جلا کے ماریں گے، بچ نہیں سکتا وہ میرے پیاروں۔ جو مرضی چلاکی کر لے میرے پیاروں، اللہ تعالیٰ نے جو چیز تقدیر، ایک تقدیر تو ہے جو اعمال سے ہلتی جلتی رہتی ہے۔ باوضو رہے گا تو روزی کچھ ملے گی، بغیر وضو کے رہے گا تو روزی کچھ ملے گی۔ نماز پڑھے گا تو روزی کچھ ہے، نماز اچھی پڑھے گا تو روزی کچھ ہے، نماز نہیں پڑھے گا تو روزی کچھ ہے۔ غیبت کرے گا تو روزی بہت ذلیل ہو کے ملے گی، غیبت نہیں کرے گا، پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی تعریف کرے گا تو روزی ایسی ملے گی کہ اکیلا نہیں پورا محلہ کھا لے گا، اس کا برکتوں والی ملے گی۔ جھوٹ بولے گا تو روزی پھر بھی دیں گے، اللہ کافروں کو نہیں دے رہے، اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے بیٹا بنا کے نبی کو بلا دیا، اتنا بڑا جھوٹ میرے پیاروں، پھر بھی اللہ ان کو روز ہم سے زیادہ دے رہا ہے۔ لیکن میرے پیاروں، خدا کی قسم آج تک میں غیر مسلم سے نہیں ملا جس نے کہا کہ مجھے دل میں سکون ہے، چین ہے، اطمینان۔ کیوں کہ چین، سکون، اطمینان، حیات طیبہ تو اللہ نے مومنین کے ساتھ جوڑی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں جوڑی۔ تو مومن کن چیزوں میں مددگار ہوتے ہیں آپس میں؟ عورت مرد، قرآن کہہ رہا ہے کن چیزوں میں؟ ایک، یہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں مومن عورت اور مرد۔ اور دوسرا نماز قائم کرنے میں، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنے میں، چوتھا اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے میں۔ اللہ نے کہا ان پہ میں رحم کروں گا، باقیوں پہ اللہ نے رحم کا وعدہ نہیں کیا، ان پہ اللہ نے رحم کرنے کا وعدہ کیا۔ ہم آج اللہ سے رحم مانگ رہے ہیں میرے پیاروں۔ 6 ارب لوگ غیر مسلم ہیں، اور میں سچ بتا رہا ہوں، میں امریکہ بہت پھرا ہوں، تقریباً ہر دوسرے سال جانا ہوتا ہے۔ پچھلے سفر میں 14,000 کلومیٹر بائی روڈ گیا۔ میں نے کہا کوئی مجھ سے بدتمیزی کرے، اللہ کا احسان ہے، جتنی عزت مجھے امریکہ میں ملی آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ کوئی مسئلہ نہیں، چند گنے چنے لوگ ہیں میرے پیاروں، وہ سب کل میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں ہمیں اسلام سمجھاؤ کیا۔ ایک برازیل میں ہماری ابھی جماعت گئی میرے دوستوں کی، یہ عمران خان کے بہنوں ہی اس جماعت میں تھے، ابھی سال پیدل چل رہے ہیں، وہ سال پیدل یہاں کراچی میں ان کی تشریف۔ وہ ایک برازیل میں مسلمان کے لبنانی کے یا فلسطینی کے پاس گیا، فلسطینی کے پاس، تو جیسے ہی گھر دروازہ کٹایا وہ آدمی باہر آیا، اس سجدے میں گر گیا اور رونا شروع ہو گیا۔ اس کو اٹھایا، اٹھ ہی نہیں رہا، 15 منٹ روتا رہا۔
اس کے بعد اٹھا، اس نے پوچھا کیوں رو رہے تھے؟ وہ کہا بھائی میں یہاں آیا تھا، میرا اسلام سب باپ دادوں سے نکل گیا، میرا اسلام بچا ہوا تھا، لیکن یہاں اتنی فحاشی ہے، اتنی عورتیں ہیں، اتنا گند ہے، مجھے شادی کرنی پڑی اور مجھے یہ سوچ تھی کہ اہل کتاب میں شادی کر لوں، بعد میں مسئلہ پتہ چلا کہ میرے 3 بچے ہو گئے ہیں، 5 سال شادی کے ہو گئے ہیں، اب میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ میں روز ہو رہا ہوں روز۔ 5 سال بیوی سے پیکٹ تھا کہ اگر تو نے 5 سال مجھے اسلام دکھایا میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر تو نے اسلام نہیں دیا دکھایا تو بھی عیسائی ہونا تجھے پڑے گا۔ آج میری ڈیٹ کی کورٹ میں میں عیسائی ہونے جا رہا تھا، اللہ تمہاری جماعت کو میرے پاس نہ بھیجتا، میرا اسلام نکل گیا تھا۔ میرے پاس 53% برازیل میں مسلمان گئے، 47% مرتد ہو چکے ہیں۔ میں ابھی آسٹریلیا میں گشت پہ گیا، ایک سیرین مسلمان حافظ قرآن 1 ہفتے پہلے مرتد ہوا تھا۔ میرے پیارو اللہ نے میرے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے، مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لوگوں کو برائی سے روکنے، نیکی کی طرف بڑھانے۔ میرے پیارو جو ہمارے ذمہ کام اللہ نے لگایا تھا آج ہم نے چھوڑ کے دنیا کے کام میں لگ گیا۔ یہ تو میرے پیارو جتنا ہم آج دنیا کا کام کر رہے ہیں اتنا دین کا کام کرتے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم میرا کام کرو میں تمہاری دنیا بناؤں گا، تم میری مدد کرو، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری دنیا کی مدد کروں گا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے پیارو، میں بچپن سے دیندار نہیں تھا، ابھی بھی نہیں ہوں، چند تھوڑا بہت 100 میں سے 10 ہوں گا، لیکن میں وہ 25 سال کی زندگی جو آج مسلمان گزار رہے ہیں، جو زور لگا رہے ہیں مال کمانے، میرے پیارو وہاں مال کی شکل ہے، مال آ بھی جائے گا، لیکن خدا کی قسم اس شکل کے ساتھ چور ڈاکو بھی اللہ نے رکھے ہیں۔ دین کے بغیر مال، دیکھو میرے پیارو آسان سی ایکویشن ہے، اعمال میں سب ہمارے حالات اعمال سے ہی کرے گا، ہمارے حالات کا تعلق مال سے نہیں ہے، مال سے ہوتا میں کبھی دین کی طرف نہ آتا، ہماری خوشیوں کا تعلق مال سے نہیں ہے، ہوتا تو میں کبھی نہ آتا۔ اللہ نے حالات ساروں کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور مال بھی اعمال میں موجود ہے۔ الف عین میم الف لام 5 لفظ ہیں اعمال میں، ہم نے مسلمانوں نے کیا عین کو نکال دیا اور کہا اعمال اعمال اعمال، جہاں سے آ جا، رشوت کا، سود کا، جھوٹ کا، اعمال اعمال، دبئی سے چائنا، اعمال میں مال ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر لو، 6000 آیتوں میں قرآن میں اللہ نے تعارف کرا ہے اپنا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی سیکھ لو، اتنا مال ہے سنبھال بھی نہیں سکیں گے میرے پیارو واپس اپنے کام پہ آنا پڑے گا۔ کیوں کہ جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے خالق صرف اس پہ رحم کرے گا، جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا خالق اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے پیارو آپ سے گزارش ہے واپس اس کام پہ آ جائیں جو اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے میرے پیارو۔ اب میں اپنے بچوں کو بھیجوں امریکہ، چلو جی بڑی اچھی پڑھائی پڑھ کے آئیں، ڈاکٹر بن کے آئیں، اور وہ آ کے سائیکل پنکچر کی دکان کھول لیں تو میں ان کو شاباشی دوں گا، میں نے اتنا پیسہ تم پہ خرچ کیا، تم نے پنکچر کی دکان لگا لی۔ میں بھیجوں کسی کو جاؤ پائلٹ بن جاؤ، 50 لاکھ خرچ کیے، وہ آ کے رکشا خرید لے اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے رکشا چلائے، میرے پیارو بتاؤ، جیب میں لائسنس ہوائی جہاز کا اور رکشا چلا رہا ہے، میرے پیارو بتاؤ اس کا کیا کریں؟ بادشاہ سلامت جو ہے کنٹری کے بادشاہ ہیں اور بیٹے نے پان کا کھوکھا لگا لیا، میرے پیارو بادشاہ کا کیا حل ہوگا؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ کام دیا جو اللہ نبیوں کو دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کے اللہ سے مانگا، اے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، اللہ نے ایک رکوع پڑھا قرآن میں، اپنے احسانات کو موسیٰ علیہ السلام کو سنا۔ مجھے آپ کو اللہ نے بنا مانگے نہیں، چن کے ہمیں چنا ہے اللہ نے، اور چن کے اللہ نے کہا کہ نبی آپ کو آنا نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ کام دیا جو اللہ نبیوں کو دیا کرتے تھے، اور اگر ہم وہ کام پہ آ جائیں میرے پیارو، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسی پالے گا جیسے نبیوں کو پالتا تھا، لیکن اس کام پہ آنا پڑے گا۔ اس کے لیے میرے پیارو نیت ارادہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، دنیا کہیں بھی نہیں جاتی میرے پیارو، دنیا تو مچھر کا پر بھی نہیں ہے، وہ تو اگر دل میں ایمان داخل ہو جائے، ایک دفعہ اللہ سے کنیکشن جڑ جائے، پھر دیکھیں اعمال کیا کرتے ہیں، اور پھر اعمال سے جڑے پھر دیکھیں حالات کیسے صحیح ہوتے ہیں۔ بس اس دل میں ایمان کو داخل کرنا ہے، وہ میرے پیارو بغیر کلمے کی دعوت کے داخل نہیں ہو سکتا، قرآن سے حدیث سے ثابت ہے میرے پیارو۔ تم بہترین امت ہو، ساری انسانیت میں نکلنے کے لیے بھیجی گئی ہو، کیوں کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگلی آیت ہے پھر تمہارا ایمان اللہ کی ذات میں بڑھے گا۔ میرے پیارو جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلائے گا اس کا ایمان کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ جتنا لا الہ الا اللہ کو بولیں گے سنیں گے۔ 3 بچے تھے تیز تھے، انہوں نے کہا ہمارا آج دل کر رہا ہے مٹن ٹکا کھائیں، لیکن پیسے نہیں ہیں، تو جو تیز ترین بچہ اس نے کہا بھائی پیسے چھوڑو، پڑوس میں ایک بکرا ہے وہ بڑے میاں اسے لے لیں گے۔ کہا کیسے نہیں؟ کہا میں بتا، بڑے میاں بکرا لے کے نکلے چرانے کے لیے، تو بڑا بچہ ہے، انکل السلام علیکم، خیریت؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے جی ٹھیک ٹھاک۔ انکل یہ کتا کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کتا نظر آ رہا ہے، تو بکرا ہے؟ انکل نہیں انکل کتا ہے، بکرا کتا چلتا رہا آدھا گھنٹہ۔ خیر وہ بلا بول کے بچے کو بڑے میاں نے الگ کر دیا۔ پھر اگلا بچہ ہے، انکل خیریت سے؟ طبیعت آپ کا چہرے میں لال غصہ، کیا ہوا؟ خیریت؟ بیٹا ایک بچہ آیا تھا،
میرے بکرے کو کتا کہہ رہا تھا. انکل کتا ہی تو ہے, کتا بکرا ہوتا. اب پھر وہ چلا, تیسرا بچہ آیا, اس نے کہا انکل خیریت پانی پلاؤں آپ کو طبیعت؟ نہیں بیٹا تم ہلے لگ رہے ہو. تو بیٹا 2 بچے آئے ہیں, میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہیں. انکل یہ کتا ہی تو ہے. اس نے مارا بکروں کا, یہ کتا ہی ہے. اسے بھی کتا نظر آنے لگا. میرے پیارو جتنا اب میں کسی آدمی کو لگاتار 5 دفعہ کہہ دوں یار آپ پیلے لگ رہے ہو, تو 6ٹھی دفعہ وہ شیشہ ضرور دے گا کہ میں پیلا تو نہیں ہو گیا. تو جتنا میرے پیارو اللہ بڑے ہیں مخلوق چھوٹی ہے, اللہ بڑے ہیں مخلوق چھوٹی ہے. جتنا اس کے دل کے اندر کانوں سے ڈالیں گے, زبان سے بولیں گے, اس کو تنہائی میں سوچیں گے اور اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں میں اس کو غور کریں گے, اللہ دل میں اپنی بڑائی اور مخلوق کی بڑائی نکال دے گا. جس دن دل سے مخلوق کی بڑائی نکلی اور خالق کی ڈلی میرے پیارو, دل سیدھا ہو جائے گا. جس دن دل سیدھا ہوا اس دن حج بھی اندر جائے گا, عمرہ بھی اندر جائے گا, تلاوت بھی اندر جائے گی. ابھی بالٹی الٹی پڑی ہے کہ حکومت بدل جائے تو حالات ٹھیک ہوں گے. یا اللہ حکومت بدل, اللہ تیرے ہاتھ میں اب نہیں حالات. ہاں اللہ تو بھی کرتا ہے لیکن پہلے حکومت سے. یا اللہ مال آ جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے, قارون کا یقین. یا اللہ حکومتیں صحیح ہو جائیں, فرعون نمرود کا یقین. یا اللہ ٹیکنالوجی میں ترقی کر جائیں, قوم سمود کا یقین. یا اللہ ایگریکلچر میں ترقی کر جائیں, قوم سبا کا یقین. یا اللہ بزنس میں ترقی کر جائیں, قوم شعیب کا یقین. میرے پیارے لا الہ الا اللہ, اللہ نے پہلے لا کہا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. ساری مخلوق اللہ کا غیر ہے, اللہ کا غیر اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا, اور اللہ اس کی قدرت والا ہے, بغیر مخلوق کے سب کچھ کر سکتا ہے. اس کو بولنا بھی ہے, سننا بھی ہے. آخری بات کر رہا ہوں کہ دیکھو ایمان اندر کی چیز ہے. بعض لوگ اس دھوکے میں رہتے ہیں ایمان کی نشانیاں اتنی ہیں قرآن حدیث میں. آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو اندر کی چیز ہے نا, جب تک باہر مشقت کی شکل نہیں ہوگی اندر کچھ بنتی نہیں. آپ میں سے کچھ لوگ جم میں گئے ہوں گے, جم میں جب تک آدمی جا کے چیخیں نہیں نہ مارتا اندر 1 انچ بھی مسل نہیں بڑھا سکتا. 2 سال چیخیں مارنی پڑتی ہیں پھر اندر 1 انچ مسل بڑھتا ہے میرے پیاروں. اگلی مثال, جب تک عورت 9 مہینے اس کا ظاہر ستیاناش نہیں ہوتا, باہر منہ اتنا موٹا, چال اتنی موٹی, جسم موٹا, نیند خراب, ظاہر خراب اور کھانا خراب, جب سب کچھ ظاہر خراب ہوتا ہے پھر اندر بچہ بنتا ہے. جتنا ظاہر خراب اتنا تندرست اندر بچہ بنتا ہے. میرے پیارو ایمان اندر کی چیز ہے. جب تک ہم ظاہری مشقت جسم کو نہیں دیں گے ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی. اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کے اس اپنے ظاہر کو تھوڑا سا مشقت والا بناؤ, اپنے آرام کو, اپنے کھانے کو, اپنے لباس کو. جتنا ظاہر مشقت والا بنے گا اتنا اندر ایمان بنتا رہے گا. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے بھائی کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے ارادے کریں, سارے کریں گے انشاءاللہ. اللہ جو باتیں ٹھیک کی ہیں ان پہ عمل کرنے والا, آگے پہنچانے والا بنا دے.